السلام علیکم جی. طیب جعفری. مولوی صاحب, بھٹو صاحب کے حوالے سے چونکہ آپ شروع کیا آپ نے, بھٹو صاحب کی پولیٹیکل ویژن, بھٹو صاحب کی ذہانت, فطانت, ان کا رول جو بھی تھا, اس پہ بھی بات تھوڑی سی ایک پہلو سے ہو سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, مشرق وسطیٰ سے باہر یا نہیں, یا مشرق وسطیٰ تک ہی محدود رہنا. کر سکتا ہوں؟ آپ کریں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا اس سے اگری کرتے ہیں, بڑا معلوماتی اور بڑا اچھا آپ کا, بہت ہی اچھا تھا سارا آپ کا خطاب. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو شاید آخری نسل ہیں ابھی جنہوں نے بھٹو کے ساتھ جد و جہد میں عملی طور پہ حصہ لیا تھا, اور جو ہمارے بس میں ہوا ہم نے کیا, وہ سنانے دکھانے کی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے میں اور آپ ساتھی تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اسی طرح یرغمال بنا رہے گا مستقبل میں بھی؟ ہم نے جو خواب بھٹو صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھے تھے, جو ہماری پہلی محبت تھے بھٹو صاحب, ہم ان خوابوں کی تعبیر نہ دیکھ سکے. فیض کی نظمیں پڑھتے رہے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی, لیکن کچھ نہیں دیکھ سکے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اسی طرح قبضہ گروپوں کے قبضے میں رہے گا, اور کیا ہم اسی طرح امریکہ کی پولیٹکس کو یا امریکہ کی پالیسیز کو یہاں سپورٹ کرتے رہیں گے؟ بیکاز آف دی ریزن کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ گلوبل جو سیٹلمنٹ ہے نا سلطنتوں کی, ریاستوں کی, اس میں امریکہ ابھی بھی پیوٹل رول پے کر رہا ہے. اب وہ اس میں یہ بات ایگری کرنی پڑے گی آپ کو. تو کیا ہم ان سارے معاملات سے, میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ پاکستان کا بڑا ہی پازیٹیو رول ہے. پاکستان کا پازیٹیو رول اس لیے ہے کہ ہمارے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہمارے دماغ امریکہ اور سعودی کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کی مجبوریاں, ہمارا 90% لوگوں کا دل ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن کیا ہم ایران کی حمایت کر سکتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں, اسٹیٹ کرتی ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں؟ امریکہ اسرائیل کی یونیورسٹیز پہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے, اسرائیل کے ایران کے اسکولوں پہ کرتا ہے, یونیورسٹیز پہ کرتا ہے, ان کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان پہ کرتا ہے. اس کی ہم کبھی مذمت نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ایشو ہے, اس پہ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا مجھے, اس لیے کہ ہم تو اب شاید چلے جائیں گے, جانے والے لوگ ہیں. کیا ہماری آئندہ نسلیں بھی سے یرغمال بنی رہیں گے, اور کیا ہم کبھی کوئی خواب جو ہے اس کی تعبیر نہیں دیکھ سکیں گے؟ آنیسٹ ٹو گاڈ, یہ دل کی بات کر رہا ہوں. ہم مطلب تھک گئے ہیں نا سوچ کے, یعنی ڈاکٹر صاحب ہم ساری عمر خواب دیکھتے رہے, ہم خواب زادے ہیں نا, بھٹو کے بنائے ہوئے. بھٹو ہمارا پہلا پیار تھا, ہم نے اپنی جانیں نچھاور کی نا ہمارے دوستوں نے, ہم نے جیلیں کاٹیں بدستور ہم. لیکن یہ مشرق وسطیٰ سے باہر بات کریں, مشرق وسطیٰ پہ آپ کے تمام ایگری کرتا ہوں باتوں سے, آپ کی معلومات کی باتوں. پالیسی پہ میں بات کرنا ہوں. پالیسی جو ہے نا وہ بھی ایسی چلے گی. ہم نہ وہ کیا ہے جی کہ منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے, ہم لوگ منافق ہیں, منافق بلا کے تم لوگ ہیں نا, تم کو ہم کر دیں نا, ہم دونوں طرف ہیں نا, دو طرفہ سیاست نہیں چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس جنگ سے سرخرو ہو کے نکل جائے گا؟ تیسری بات یہ کہ کیا اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم اور اس کا جو جینوسائیڈ ہے, آپ نے دیکھے انہوں نے غزہ کو بالکل فراموش کرا دیا اس جنگ کے بعد. کوئی بندہ غزہ کی بات ہی نہیں کرتا. غزہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا المیہ, کیونکہ کبھی تو سنتے تھے جب چنگیز خان اور علاقو خان آتے تھے تو سنتے تھے, کبھی آپ نے ماڈرن ہسٹری میں کبھی دیکھا کہ 70-80 ہزار بندے, بچے, جوان, بوڑھے بلا وجہ مار دیے جائیں؟ ممکن ہے حماس نے غلطی کی ہوگی 23 اکتوبر والی, لیکن اس غلطی کا جو خمیازہ بھگتا ہے دنیا ساری نے, مسلمانوں نے, غزہ والوں نے, بیت المقدس والوں نے, تو خواب چکنا چور کر دیے سب کے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ اس کو کبھی روک سکیں گے آپ؟ آپ سے مراد ہے مسلمان کنٹریز, بیکاز وہ تو دے آر ناٹ ون ایٹ آل, they are bifurcated, they have separate dimensions. اب اس میں مجھے دو باتوں کا جواب ہے. تو اسرائیل کی یہ توسیع پسندی کبھی رک سکے گی؟ کیا اسرائیل اسی طرح ایکسپینڈ کرتا رہے گا؟ اور کیا ایران کسی صورت اس جنگ سے سرخرو ہونے میں, نکلنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی میں نا اب سب کو پرسہ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اسنا عشری نہیں ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں شیعہ ہو جاؤں اور میں جا کے وہاں لڑوں. خمینائی کو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کا بس پیغمبر نہیں تھا, باقی سب کچھ تھا. چلو ٹھیک, بہت ہو گیا.
طیب جعفری صاحب عملی انسان ہیں فکر کے ساتھ, اور انہوں نے جو سوال کیا ایک تو ان کا سارا جواب آتا ہے, ان کو پتہ ہے اس جواب کا, اور انہوں نے جواب دے بھی دیا ہے. دیکھیں پاکستان ایسی ریاست نہیں ہے جسے آپ یہ توقع لگائیں جو ریاستی ڈھانچہ ہمارا 47 سے کہ یہ کوئی ریڈیکل چینج لائے گی فورن پالیسی میں. لیکن دیکھیں ورلڈ پالیٹکس کی اپنی تضادات ہوتے ہیں. جب آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں تو اس تضادات کے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. تو میں نے ان تضادات کا ذکر کیا ہے, اور وہ تضادات اپنی جگہ موجود ہے, ورنہ ایرانی ہمارے جہازوں کو اڑا دیتے, ہرمز سے نہ نکلنے دیتے. تو یہ تضادات ہیں اور ان کو ماننا چاہیے. یہ تاریخ کا جبر کہہ لیں کہ پاکستان اچھا ہے, اس کو اس سینس میں لے لیں کہ یہ اس کا بیلنسنگ اگر یہ نہ ہوتا تو آج آدھے سے زیادہ ہندوستان تلملا رہا ہے. کانگریس والے خصوصاً جو سیکولرزم کے حامی ہیں, ان کا ششی تھرور سے لے کے ان کی ساری پارٹی. دوسری بات ہے کہ ایران, میں نے جیسے چونکہ آپ لیٹ آئے ہیں, میں نے ذوالفقار بھٹو صاحب کے ویژن کے حوالے سے بات, ایران نے جنگ تو جیت چکا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, جو دنیا کے اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں, ایران ملیٹریلی جنگ جیت چکا ہے. اور سرخرو دیکھیں, ہاں دیکھیں میں قطن رجیم کا حامی نہیں ہوں. میرے ایران میں دوستیاں ولایت فقیہ کے ایک آیت اللہ تک ہے, اور ایران کے ہر اسکول آف تھاٹ تک ہے. میں قطن ایرانی رجیم کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں ایران پر حملے کو ایک جارحیت سمجھتا ہوں. وہ بچوں کے اسکولوں کے علاوہ بھی جارحیت ہے, وہ ایران کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. ایران نے دنیا میں کہیں بھی ٹیررزم نہیں کیا, یہ میں جملہ بول رہا ہوں. حزب اللہ نے بھی کبھی ٹیررزم نہیں کیا, ہوتی نے بھی کبھی. یہ میں انٹلیکچوئل بات کر رہا ہوں, سیاسی بات کرنا ذرا آسان ہوتا ہے, ایموشنل ہو کے میں جواب دے سکتا ہوں. لیکن میں ایران کے رجیم کا قطن حامی نہیں ہوں, ابھی بھی نہیں ہوں. اور اس رجیم کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے پوچھا, اور وہ شاید میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں, میں تو خواہش مند ہوں ایک ڈیموکریٹک ایران ہو. یہ ہم دوستوں نے ڈسکشن کی, میں نے بھٹی صاحب نے, چونکہ ہم روز ڈسکشن کرتے ہیں اپنے نوٹس کو, کہ اس رجیم کے جو مین لیڈرشپ ماری گئی ہے, فرسٹ لائن سیکنڈ لائن, تو اب یہ ساری ریاست جو ایران کا جتنا دفاع ہو رہا ہے اور کامیابی سے دفاع کیا ہے, اب جسٹیفیکیشن ہوگی ان ریڈیکل لوگوں کی جو سپاہ پاسداران ہیں, جو آفیشیل 1.5 لاکھ ہیں, اور ان آفیشیل ان کے جو بغیر سیلری کے وہ 5 لاکھ ہیں. یعنی کہ اب ایران میں زیادہ ریڈیکل لوگ پاور میں آئیں گے بعد از جنگ. میں اکثر پچھلے 5 سالوں سے ایران پر یہ گفتگو کرتا آیا ہوں کہ ایران میں امریکہ رجیم چینج نہیں چاہتا. آپ دیکھ لیں وہ رجیم چینج نہیں چاہتا. اگر وہ رجیم چینج چاہتا ڈیموکریٹکلی تو وہ کر سکتا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور وہ شاہ ایران کے بیٹے کو بھی نہیں چاہتا. لوگوں نے یہاں یہ سمجھا کہ شاہ ایران کے بیٹے کو, اس کو تو گھاس نہیں ڈالتے, چونکہ وہ بھی ایک نیشنلسٹ ٹینس لے رہا تھا کہ میں ٹرانزیشن دینا چاہتا ہوں. اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ جنگ نہ کریں. وہ پیچھے گو اسرائیل جاتا ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لہٰذا ایران سرخرو ہو کے کیسے نکلے گا؟ ایک سرخرو ہی تو اس کی ہو گئی جس کی آپ نے بات کی, کہ امریکی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 3 دن میں ہم یہ وینزویلا سے بھی برا حال کر دیں گے, اور یہ رجیم لیڈرشپ کو, خامنائی کو اور ان کی اعلیٰ قیادت کو قتل کرنے کے بعد رجیم کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوا. ایون سیکنڈ لائن لیڈرشپ ان کی ختم ہو چکی ہے, اور اب جو لیڈرشپ سامنے ہے ان 2 لوگوں کے علاوہ, دیکھیں میں نا پاکستان کو اپنی سیاست کے اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہیں لیتا. یہ پاکستان ہی ہے جس نے 2 ایران کے اعلیٰ لیڈرز کے بارے میں یہ بات منوائی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی میں کہ ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے, عراقچی اور ان کے صدر. تو ایسی چیزوں کو ہم ذرا ریشنل ہو کے سوچیں تو چیزیں اپنے تضادات ہوتے ہیں. یہ پاکستان ہی ہے نا, اور اس کو ہم ان چیزوں کو ہم اپنے پہ فخر کرنا بھی کیا کریں. کچھ یہ تضادات ہمیں بڑے آگے لے جاتے ہیں. میں ایک بات کروں, ہمیں یہ اپروچ نہیں اپنانی چاہیے جیسے ہمارے ایک لبرل دانشور ہیں جو رات کو بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم کمی ہیں, ہم ساؤتھ ایشین ہیں. وہ دوست ہیں, میں نام نہیں لوں تو اچھا ہے. تو ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ یہ بات میں نے ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھی تھی کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. دوسری ڈاکٹر مبشر حسن سے سیکھی تھی. آج آپ کو میں ایک سیکرٹ بتا دوں, ڈاکٹر مبشر نے مجھے سیرین وار کے پیک پہ بلایا اور میں نے سمجھا ڈاکٹر صاحب کا شاید کچھ دماغ پرابلم ہو گیا. سچ بات ہے. انہوں نے کہا کاغذ پکڑو, یہ ڈاکٹر مبشر کے واقعہ ہے, میں سنا رہا ہوں. کاغذ پکڑو فرخ,
یہ 2016 ہوگا یا 17. یو کین میک ڈیل بٹوین سیریا اینڈ پاکستان. میں کہا جی میری کیا اوقات, نو پاکستان از اے ویری پوٹینشیل اسٹیٹ. انہوں نے پھر دلیلیں دی, لکھو. میں نے کہا جی یہ تو ڈیل ہو, کیسے میں کرا دوں. اچھا ڈیل کیا تھی؟ سیریا کو سارے عرب ملک سپورٹ کرتے تھے جو مزاحمتی دہشت گرد گروپ تھے, اس میں پاکستان پہ بھی الزام تھا کہ داعش کو کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو فوج والے کرا سکتے ہیں, سارا کچھ تو ان کے پاس ہے. ہاں جیسے بھی ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کچھ کام کیا بیک ڈور ڈپلومیسی میں, اور میں نے معاملہ طے کروایا کہ پاکستان سیریا میں نیوٹرل ہو جائے. انہوں نے مجھے کہا یہ پاکستان کی یہ طاقت ہے, پاکستان کی یہ طاقت ہے, پاکستان کی یہ طاقت ہے. تو ہم اپنے آپ پر فخر کرنا بھی سیکھیں. اب ایران دیکھیں, اب یہ خواہش تو میری بھی ہے کہ ایران سرخرو ہو کے نکلے, لیکن جس ملک کے یونیورسٹیاں تباہ کر دی جائیں, جس ملک کو سٹون ایج کی طرف اگر نہیں لے کے جائیں گے تو ایک بڑا نقصان. تو انہوں نے جو سینکشن لگائی ہیں, میں نے ایران کو یہاں دیکھا ہوا ہے. میں کہ 15-20 دفعہ ایران گیا ہوں اور اسی علم سیکھنے کے لیے گیا ہوں, اور ایران کا لیونگ سٹائل یہاں دیکھا ہے. میں نے 83 میں پہلی دفعہ گیا تھا, اور آخری دفعہ 2023 میں گیا ہوں, اور کاغذ کے ویزے پہ گیا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ ایران کا لیونگ اسٹینڈرڈ یہاں آیا ہوا ہے, اور ترکی اس وقت یہاں ہوتا تھا 83 میں, ایران یہاں تھا. تو اثرات تو ہوتے ہیں نا جنگوں کے, سینکشنز کے. تو لیکن ایک تو سرخروئی اس کی ہوئی کہ جنگ میں امریکہ فتح یاب نہیں ہوا, اور ایران مفتوح نہیں ہوا. یہ سرخروئی کم ہے. دوسری بات کہ آپ پاکستان کا رول تو دیکھیں, یہ ایک بڑی عام سی بات ہے, یہ عوام کا رول ہوتا ہے. آپ تو رول ادا کرتے ہیں. اب آج کی جو لیڈرشپ جو نشانے پہ ہے, میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں اپنی آپ کی نسل سے, کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ رہا تھا, پھانسی چڑھنے کے بعد میرا نہیں خیال کوئی کارکن گھر میں آرام سے بیٹھا ہوگا. اور جو آج کے لیڈر, جن کا لیڈر جیل میں ہے, وہ کہاں ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہاں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دیتے ہیں. میں نے کبھی مزاروں پہ ان کی نہیں دیکھی, کسی کو آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس مزاحمت کی میں نے نگیشن کرتے ہوئے دیکھا جی بھٹو کے لیے لوگ نکلے نہیں ہیں, کیوں نہیں لوگ نکلے. تو یہ لوگوں نے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے, یہ ریاست نے فیصلہ نہیں کرنا پاکستان کا کردار کیسا ہوگا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, میرے لیفٹ کے لوگ برا بنا جاتے ہیں کہ ہمارا غریب قانون توڑنے میں بڑا ہے, میرے سے زیادہ تیز گاڑی سے زیادہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے غریب آدمی, لیکن وہ بغاوت پہ نہیں تیار اس نظام کے. وہ قانون ضرور توڑتا ہے موٹر سائیکل کی شکل میں, پیدل چلنے, ہر طرح بجلی چوری کرنے میں, بغاوت نہیں کرے گا. یہ جو لمپن سا ہمارے عوام کا کردار ہے, یہ میرا ذرا, آپ مارکسسٹ ہیں, یہ کلچرل باتیں ہیں. تو ہم یہ تو عوام نے طے کر رہا ہے نا پاکستان کا رول. پاکستان ایک وقت آ گیا تھا یہ رول ادا کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں, اور اس کے ساتھ جو بھٹو کے ساتھ ہوا. اگر آپ بہادر شاہ ظفر کا انجام دیکھیں, یہ میں بڑی اہم بات نے کسی لکھا ہے, اس کا سر کیسے کہتے ہیں جی, پورس کو کہا سکندر اعظم نے, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ تاریخ غلط کہتی ہے, بادشاہ کی نسل مار دیتا ہے. جیسے پرسی پولس میں شہنشاہ ایران نے کہا کہ میرے پرسی پولس کو آگ نہ کم از کم لگاؤ, تخت جمشید کو لوٹ لو سارا ایران, لیکن اس شہر کو آگ نہ لگاؤ. تو یہ غلط جملہ ہے. یہ جملہ سکندر کے اپنے مورخین کا ہے, لیکن جو بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے وہ بہادر شاہ ظفر. آپ اس کو ذوالفقار علی بھٹو, چاؤشسکو, قذافی, صدام حسین, شاہ فیصل, ان ساروں کا حشر ذرا دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ہوا. تو سٹرگل ایسے ہی ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں, یقیناً انقلاب اگر میری زندگی میں نہیں آئے گا, لیکن یہ مجھے پتہ ہے اگلے 10-20 سال شاید ایسے ہی حالات ہوں. اب اگلا سوال کرتے ہیں.